بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور الازا کتاب ہماری جاری و ساری ہے، اور آج ہم سبق نمبر 64 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 63 کے اندر ہم نے باب الجمعہ اس کو ہم نے شروع کیا تھا، تو اس کا بقیہ حصہ یہ جو سنن الخطبہ تھی، یعنی جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی 18 تقریباً سنتیں ہیں، پھر مکروہات اور کچھ ممنوعات ہیں خطبہ کے دوران جو کام نہیں کرنے ہوئے ہوتے۔ تو بہرحال یہ کچھ ہمارا جو سبق رہتا تھا باب الجمعہ کا وہ انشاءاللہ عز و جل آج پڑھیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ وسنن الخطبۃ 18 شیئا، فرماتے ہیں کہ خطبے کی سنتیں 18 چیزیں ہیں، یعنی 18 چیزیں، 18 جو صورتیں ہیں وہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سنتوں کی جو صورتیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 18۔ اب یہاں پر جو یہ جو انہوں نے بیان کیا نا 18، ایک تو اس کا ترکیبی لحاظ سے دیکھ لیں کہ 18 یا 18، ٹھیک ہے۔ تو 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مبنی بر فتح ہوتے ہیں، سوائے 12، یعنی جو 12 نا، تو 12 کا جو 12 کا جو پہلی اکائی ہے اتنا، تو یہ ہوتا ہے مورب، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اعراب بدلتا رہتا ہے، یعنی اثنی، اثنا وغیرہ نا۔ تو ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 18 انہوں نے کہا ہے تو یہ حصر کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سنتیں صرف 18 ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے انہوں نے خود ہی حاشیے میں بیان کیا ہے ملائک الفلاح کے اندر کہ فرماتے ہیں بل یزاد علیہا، یعنی صرف 18 نہیں بلکہ اس سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، ہوں گی۔ تو بہرحال یہاں پر جو 18 انہوں نے بیان کی وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی ہے الطہارۃ، پاکی، یعنی خطبہ اگر کسی نے پڑھنا ہے خطیب صاحب نے تو وہ پاک ہو، ٹھیک ہے، طہارت۔ والستر العورتی، نمبر 2 ہے ستر عورت، ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں چھپانے والی ہیں ستر عورت جو ہے وہ چھپا ہوا ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اب یہ کیوں ہے؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جو 2 رکعت کم کی نا، مطلب ظہر کی جگہ پر جمعہ کی نماز آئی، تو جمعہ کے اندر 2 رکعت ہوتی ہیں جو جماعت کے ساتھ، یعنی فرض کے طور پر جو پڑھی جاتی ہیں، تو جو ظہر کی تو وہ تھی 4، ان میں سے 4 2 کم کر کے اس کی جگہ پر خطبہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر اس کے لیے کچھ شرائط یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر اگرچہ یہ سنت کے اندر انہوں نے بیان کیا، تو لہٰذا یہ اس کے لیے نا انہوں نے بیان کیا طہارت ستر عورت۔ پھر آگے انہوں نے بیان فرمایا کہ والجلوس علی المنبر قبل الشروع فی الخطبۃ، نمبر 3 ہے کہ خطبے کو شروع کرنے سے پہلے جو خطیب صاحب ہے اس کا ممبر پر بیٹھنا، یعنی جس نے خطبہ پڑھنا ہے اس کا ممبر پر بیٹھنا خطبے کو شروع کرنے سے پہلے۔ آگے ہے نمبر 4 والاذان بین یدیہ کالاقامۃ، فرماتے ہیں کہ اذان بین یدیہ، یعنی اذان پڑھنا بین یدیہ کی ضمیر لوٹے گی یہ جو خطیب صاحب ہیں، یعنی خطیب صاحب سامنے بیٹھ جائیں گے تو اس وقت اس کے سامنے یہ اذان پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح کہتے ہیں کل اقامت، یعنی جس طرح اقامت کہی جاتی ہے تو اسی طرح کہتے ہیں کہ خطیب صاحب کے سامنے یہ جو اذان پڑھی جائے گی۔ اب یہ جو اذان ہے یہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے، عموماً ہمارے ہاں مسجد کے اندر ہی دی جاتی ہے، تو مسجد سے باہر دینی چاہیے۔ ہمارے فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ مطلب مسجد سے باہر ہی اذان دی جاتی ہے، اور بالکل اسی طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے، کہ مسجد جہاں خطیب صاحب بیٹھے ہیں تو اس کے سامنے بالکل ہوگا، لیکن مسجد کے باہر، اور بھی کئی جگہ میں نے دیکھا ہے تو اس طرح ہوتا ہے۔ تو بہرحال نمبر 5 فرماتے ہیں کہ ثم قیامہ، پھر اس کا کھڑا ہونا، ٹھیک ہے، یعنی پہلے تھا بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، والجلوس سے وہاں بتایا تھا بیٹھنا، اب یہاں پر ہے ثم قیامہ، یعنی جب اذان وغیرہ ہو جائے ثم قیامہ، پھر اس کا کھڑا ہونا خطبے کے لیے۔ آگے نمبر 6 فرماتے ہیں والسیف بیسارہ متکئا علیہ فی کل بلدۃ فتحت عنوۃ، فرماتے ہیں کہ اور امام جو خطیب صاحب ہیں وہ اپنے بائیں ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہوں، متکئا علیہ جس کے اوپر سہارا لیے ہوئے ہوں، یعنی بائیں ہاتھ میں تلوار ہو جس کے اوپر سہارا لیے ہوئے ہوں، کب اور کہاں پر؟ کہتے ہیں فی کل بلدۃ فتحت عنوۃ، ہر اس شہر میں، ہر اس علاقے کے اندر کہ جہاں پر جس کو فتح کیا گیا ہو، عنوۃ مطلب زبردستی غلبے کے ساتھ، ٹھیک ہے، قوت کے ساتھ،
جس کو سختی، قوت اور بہادری کے ساتھ آپ نے فتح کیا ہے تو اس علاقے کے اندر آپ کو یہ ایک سنت ہے آپ کے لیے کہ آپ نے الٹے ہاتھ میں تلوار لینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے لے کر تیل لگا کر اس کے ساتھ خطبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ پرانے زمانے کی ہے، اب تلواریں وغیرہ کہاں، ٹھیک ہے، اب تو جدید دور ہے۔ تو بہرحال ایک سنت کے طور پر تلوار کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو دوسرا اسی کے ساتھ ایک یہ تھا کہ ان وطن، مطلب کہ جہاں پر سختی کے ساتھ، غلبے کے ساتھ شہر کو فتح کیا ہو، ٹھیک ہے، جس طرح کہ یہاں پر انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہے کہ جو مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو جناب اسی طرح یعنی کہ تلوار کے ساتھ فتح کیا گیا ہے۔ اور دوسرا مدینہ منورہ کے بارے میں بھی انہوں نے نیچے بیان کیا ہے، اس کے بارے میں اوپر کیا ہے، کہتے ہیں وَبِدُونِ ہی فی بالاداتٍ فتحت صلحًا، اور اس کے بغیر، بدون ہی کی ضمیر لوٹے گی، پیچھے تھا تلوار والی بات تھی، اب یہاں پر ہے بدون ہی، یعنی تلوار کے بغیر خطبہ پڑھیں گے، کہاں پر، فی بالاداتٍ فتحت صلحًا، ان شہروں کے اندر، ان علاقوں میں کہ جن کو فتح کیا گیا ہو صلح کے طور پر، یعنی یہاں پر آپ نے صلح و صفائی، مطلب لڑائی وغیرہ کی نوبت نہیں آئی۔ ویسے ہی جناب آگے جو فریق تھے، جو دشمن تھے اللہ کے، تو انہوں نے مطلب اسلام قبول کر لیا وغیرہ، تو اب ان علاقوں کی یہ بات۔ نمبر 7 کہتے ہیں وَاِسْتِقْبَالُ الْقَوْمِ بِوَجْهِهِ، استقبال القوم مطلب قوم کا متوجہ ہونا، قوم کا چہرہ کرنا، رخ کرنا، بوجہ ہی، یہاں پر ہی ضمیر جو ہے امام صاحب کی طرف لوٹے گی، خطیب صاحب جو ہیں، یعنی قوم کا امام صاحب کی طرف رخ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی سنت جس طرح صحابہ کرتے تھے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ نمبر 8 وَبِدَاءَتُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، یہاں تک 8ویں صورت بیان ہوئی، کہتے ہیں کہ اللہ پاک کی اور اس کا، یعنی امام صاحب کا جو خطیب صاحب ہیں، وَبِدَاءَتُهُ، اس کا شروع کرنا، ایسی اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے ساتھ شروع کرنا کہ جو اس کی شایان شان ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، بما ہوا اہلُ، جس کا وہ اہل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جس حمد و ثنا، جن تعریفی کلمات کی اس کی شان جس لائق ہے، تو ان جملوں کے ساتھ، ایسے الفاظ کے ساتھ اس کی حمد کرنا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے نمبر 9، کہتے ہیں وَالشَّهَادَتَانِ، دونوں شہادتیں، یعنی کلمہ جو شہادتین ہیں تو ان کو ادا کرنا۔ نمبر 10 ہے وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صاحب اوراق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود عرض کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی یہ خطبے کی سنتوں کے اندر ہے۔ آگے ہے، فرماتے ہیں کہ وَالْعِظَةُ وَالتَّذْكِيرُ وَقِرَاءَةُ آیَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، یہاں تک 11ویں صورت بیان ہوئی۔ کہتے ہیں عِظَةٌ، ٹھیک ہے، وَعَظَ یعظ عِظَةً آپ نے سنا ہوگا، تو اسی سے مصدر ہے، اور نصیحت کرنا، واعظ کرنا، وَتَذْكِيرُ نصیحت کرنا، واعظ کرنا مطلب کسی کو گناہوں سے بچانا، ٹھیک ہے، اسی طرح خوف دلانا، ڈرانا وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وغیرہ والے کاموں سے۔ تذکیر مطلب یہ کہ نصیحت کرنا، یعنی ایسے اعمال بتانا کہ جس کے ذریعے بندے کو نجات کی طرف راہ ملے، ٹھیک ہے، نجات کی طرف اس کو سہارا ملے۔ وَقِرَاءَةُ آیَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور اسی طرح خطبے کے اندر سنت کیا ہے کہ قرآن پاک میں سے کسی آیت کا قرات کرنا، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خطبہ کے اندر وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 جو ہے تلاوت فرمائی۔ نمبر 12 ہے وَخُطْبَتَانِ، دو خطبے ہونا، ٹھیک ہے، ویسے تو یہی ہے نا، جس طرح کہ آگے بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ کسی نے الحمدللہ کہہ دیا تو یہ بھی چل جائے گا، لیکن مکروہ تھا، لیکن یہاں پر ہے کہ سنت یہ ہے کہ دو خطبے کیے جائیں، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آپ نے جمعہ پڑھا ہی ہوگا تو وہاں پر آپ دیکھتے ہوں گے مسجد کے اندر کہ ایک عربی خطبہ، پھر کچھ دیر وقفہ کیا جاتا ہے، مطلب چھوٹی سی دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے بیٹھ کر، تو پھر دوبارہ دوسرا، تو یہی یہاں پر دو مراد ہے، دو خطبے ادا کرنا۔ اچھا، یہاں پر ایک امام صاحب جو خطیب صاحب ہوتے ہیں، وہ جب بیٹھتے ہیں دو خطبوں کے درمیان تو وہ دعا مانگتے ہیں، بعض کا ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں، بعض کا ہاتھ نہیں اٹھا کے ویسے مانگتے ہیں۔ اب ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جو سامنے ہوتے ہیں نا، تو ان کے لیے زبان اور اسی طرح ہلانے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دل میں دعا مانگ سکتے ہیں اور مقبولیت کی گھڑی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض کا اب یہ نیا ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے کہ جو مطلب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں اس دوران، حالانکہ یہ منع ہے۔ تو بہرحال اسی طرح اذان جو ثانی ہوتی ہے وہاں سے لے کر خطیب جو خطبہ پڑھتا ہے،
تو نمبر 13 ہے کہتے ہیں والجلوس بین الخطبتین، کہتے ہیں دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا، جس کا میں نے ابھی عرض کیا نا، دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 14 وإعادۃ الحمد والثناء، یعنی دوسرا جب مطلب ایک دفعہ بیٹھ گئے جب دوسری مرتبہ کھڑے ہوں گے تو اب بھی کچھ تو پڑھنا ہی ہوگا نا، تو آپ کہتے ہیں حمد اور ثنا کا اعادہ کرنا۔ اعادہ مطلب ایک دفعہ پہلے آپ نے پہلے خطبے کے اندر بھی حمد و ثنا صلوات وغیرہ پڑھا ہے، اب دوبارہ پڑھیں گے، یہ بھی سنت ہے۔ والصلاۃ علی النبی علیہ السلام فی ابداء الخطبۃ الثانیہ، اسی طرح کہتے ہیں کہ خطبہ ثانیہ کے ابتدا میں جس طرح حمد و ثنا کا آپ نے ادا کیا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام پر درود کا یعنی ادا کریں گے، ان دوبارہ پڑھیں گے۔ پھر فرماتے ہیں نمبر 16 والدعاء فیہا للمؤمنین والمؤمنات بالاستغفار لہم۔ نمبر 16 ہے کہتے ہیں پھر دوسرے خطبے، فیہا کی ضمیر لوٹے گی دوسرا خطبہ، یعنی دوسرا خطبہ ثانیہ جو ہے، کہتے ہیں اس خطبہ ثانیہ میں مؤمنین مرد و عورت یعنی مؤمنین اور مؤمنات ان کے لیے دعا کرنی ہے، مطلب مختلف طرح کی دعائیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، دیگر جو مختلف طرح کی جو بیماریاں وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، اس کے انہوں نے نیچے بھی وضاحت کی ہے، تو ان کی مومنین کے لیے دعا کرنی ہے۔ بالاستغفار لہم، ساتھ میں ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بالاستغفار یہ مع الاستغفار کے معنی میں، ٹھیک ہے، انہوں نے نیچے مراکل الفلاح کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ الباء بمعنی مع، یعنی ان کے لیے ساری دعائیں وغیرہ تو کرنی ہے، پھر ساتھ میں استغفار کی دعا بھی کرنی ہے، بخشش چاہنے کی دعا۔ نمبر 17 ہے وَأَن يَسْمَعَ الْقَوْمُ الْخُطْبَةَ، کہ قوم خطبہ سنیں، یعنی اتنی آواز میں امام صاحب یا خطیب صاحب جو ہیں وہ خطبہ پڑھیں کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ان کو آواز پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے سنت، لیکن اگر بالفرض کسی تک آواز نہیں پہنچتی، یعنی اسپیکر نہ ہونے کی وجہ سے یا رش زیادہ ہے یا جیسے بھی، تو بھی خطبہ تو اس کا ہو جائے گا، مطلب ایسا نہیں کہ وہ مطلب اس کا جمعہ ہی نہ ہوا، ایسی بات نہیں ہے، کوئی جو موجود ہو گیا جس نے جمعہ وغیرہ پڑھ لیا تو اس کے لیے سارا کلیئر ہو جائے گا۔ آگے ہے نمبر 18 کہتے ہیں وَتَخْفِيفُ الْخُطْبَتَيْنِ بِقَدْرِ سُورَةٍ مِّن طِوَالِ الْمُفَصَّلِ، اب کہتے ہیں کہ دونوں خطبوں کا مختصر ہونا، تخفیف مطلب ہلکا ہونا، کم ہونا، مختصر ہونا دونوں خطبوں کا، یعنی دو پہلا پڑھا پھر بیٹھ کر دوسرا پڑھا، یہ دونوں خطبوں کا مختصر ہونا کتنا، کہتے ہیں بقدر سورۃ من طوال مفصل، طوال مفصل ایک ہوتا ہے قصار مفصل، ٹھیک ہے، ایک اوساط مفصل، طوال مفصل۔ ایک قرآن پاک کی جو پورا قرآن پاک ہے اس کی 3 کیٹیگری ہیں، کہ ان میں سے ایک قسم یہ ہے طوال مفصل، مطلب یہ سورہ حجرات جو ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے لے کر سورہ بروج تک یہ جو جتنی صورتیں ہیں، تو ان میں سے کسی بھی صورت کی مقدار کے برابر وہ پڑھ لے گا نا تو اس طرح اس کا ہو جائے گا۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں خطبوں کا طوال مفصل میں سے کسی صورت کی مقدار کا ہونا، یعنی جتنی اس کے دوران صورتیں ہیں نا، تو کسی بھی صورت کے مطابق جتنی وہاں ٹائم لگتا ہے تو اتنی مقدار کا آپ نے خطبہ کرنا ہے۔ اچھا آگے آئیے، فرماتے ہیں کہ اب یہاں تک 18 سنتیں جو ہیں یہ پوری ہو گئی، تو اب اس کے اندر جس طرح 11 نمبر تھا اس کے اندر 3 کو ایک کے اندر بیان کیا، جس طرح اوپر کہا تھا نا کہ 18 یہ حصر کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ آپ ان کو کھول کر علیحدہ گنیں گے تو زیادہ ہو جائیں گے، کم بھی کر سکتے ہیں جتنا زیادہ مرض کرتے چلے جائیں گے، تو بہرحال یہ اس کا انہوں نے ایک انداز بیان کیا۔ پھر انہوں نے حاشیے میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں کہ جو 2 خطبوں میں بیٹھنا ہے وہ بہت تھوڑا بیٹھنا ہے، یعنی جلساتن خفیفتن، یعنی بہت کم بیٹھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے پھر مجھے وہی بیان کیا تھا کہ 3 الف کی مقدار۔ پھر آگے جو خطبہ ثانیہ اس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ خلفۂ راشدین کا بھی ذکر کرے، ٹھیک ہے، اسی طرح سرکار کے جو دونوں چچا ہیں یعنی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، ٹھیک ہے، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی ذکر کرے، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر جو چیزیں آپ نے اوپر سماعت کر لی۔ تو پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نیچے بیان کیا ہے خطبے کا مختصر ہونے کے حوالے سے، فرماتے ہیں طول الصلاۃ وقصر الخطبۃ من فقہ الرجل، فرماتے ہیں کہ نماز کا لمبا ہونا اور خطبے کا مختصر ہونا یہ آدمی کے فقی ہونے کی علامت ہے، یعنی آدمی ایک فقاہت والا ہے، اس کو فقہ کی مہارت ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ نماز لمبی پڑھاتا ہے اور خطبے کو مختصر کرتا ہے۔ پھر اس کے اوپر بھی بحث ہے کہ اس سے کیا مزید مراد ہے، تو بہرحال آگے آئیے، فرماتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ وَتَرْكُ شَيْءٍ مِّنَ السُّنَنِ، فرماتے ہیں کہ
ان کو طویل کرنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی آپ نے چیزیں پڑھ لی ہیں انہی کو فرماتے ہیں کہ ان میں سے آپ لمبا کر دیتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں سنن جو بیان ہوئی ہیں، یعنی سنتیں جو بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو تطویل کا جو فرمایا انہوں نے، تو یہ اس کی ایک وجہ انہوں نے فرمائی کہ آپ مطلب تو سردیاں ہیں تو وقت کم ہوتا ہے تو آپ بلا وجہ اتنا لمبا کر دیں گے تو اس میں بھی حرج ہے۔ پھر بعض اوقات گرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گرمی ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو یہ حبس ہو جاتی ہے، بہت گرمی لگتی ہے تو آپ اس طرح کر دیں گے، بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اور بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو اس طرح یہ ایک تشویش والا معاملہ بن جاتا ہے تو فرماتے ہیں یہ مکروہ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَيَجِبُ السَّعْيُ، سعی کہتے ہیں کہ کوشش کرنا، چلنا، کہتے ہیں وَيَجِبُ السَّعْيُ لِلْجُمُعَةِ، کہتے ہیں جمعہ کے لیے سعی کرنا واجب ہے۔ یہاں واجب معنی یفترض، یعنی فرض کے معنی میں، یعنی فرض ہے سعی، یعنی ارادہ کرنا، یعنی جیسے ہی اب آگے بات آ رہی ہے تو جمعہ کے لیے سعی کرنا واجب ہے، یعنی فرض ہے۔ وَتَرْكُ الْبَيْعِ، اس کا بھی اسی پر عطف ہوگا یجب پر۔ وَيَجِبُ تَرْكُ الْبَيْعِ، اور بیع کو ترک کرنا واجب ہے۔ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ، اصح قول کے مطابق پہلی اذان کے ساتھ، یعنی جیسے ہی پہلی اذان، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک پہلی اذان ہوتی ہے پھر عوام آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر جو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں اردو پنجابی وغیرہ جو بھی زبان کسی علاقے کے ہو، پھر کیا ہوتا ہے، پھر جماعت سے کچھ 5-10 منٹ پہلے ایک اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ وغیرہ اور دیر آگے جو جماعت کا معاملہ ہے، تو یہ جو ایک اذان پہلے ہوتی ہے ایک بعد میں ہوتی ہے، تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو جمعہ کی طرف آنا واجب ہے، جو فرض ہے، تو اسی طرح پھر جو خطبے خرید و فروخت بھی چھوڑ دینا ہے، تو یہ کب چھوڑ دینا ہے، کہتے ہیں یہ اذان اول کے ساتھ ہے۔ اب یہ فی الاصح یعنی صحیح قول، یعنی سب سے زیادہ صحیح جو قول ہے، یعنی تو اب اس سے پتہ چلا کہ اصح یعنی اس میں تبدیل لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی کوئی قول ہوگا کہ جس کے اندر اس کا الٹ ہوگا، مطلب یہاں کہا گیا کہ پہلی اذان کے ساتھ واجب ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک قول یہ بھی ہو یقیناً ہے کہ اذان ثانی مراد لیتے ہیں بعض فقہا، تو اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَرَجَ، اب یہاں پر جو اوپر بیان ہوا ہے تو اس کی بھی حکمتیں ہیں، فرماتے ہیں اس وجہ یہ پہلے قول سنیں کہ امام علامہ طحطاوی علیہ رحمہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ جو اذان ثانی ہے نا، کہتے ہیں وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ صحابہ کے دور میں بھی وہی ہوتی تھی، سرکار کے دور میں بھی، یہ تو بعد میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً شروع کی تھی اذان ثانی۔ تو اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اذان ثانی ہی مراد علامہ طحطاوی علیہ رحمہ۔ تو دوسری یہ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اذان اول مراد ہے، کیونکہ کہتے ہیں اگر ثانی مراد لیں تو لوگوں کے آتے آتے ان کی سنتیں رہ جائیں گی، خطبہ رہ جائے گا، بعض کا دور ہونے کی وجہ سے محلہ وغیرہ تو کسی کی نماز بھی رہ سکتی ہے، زیادہ وہ فرماتے ہیں کہ پہلی جو اذان ہے وہی مراد لیں گے۔ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ وَلَا يَرُدُّ سَلَامًا وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ۔ یہاں فرماتے ہیں کہ جب امام صاحب یعنی جنہوں نے خطبہ پڑھنا ہے تو جب وہ امام صاحب آ جائیں، نکل جائیں، ٹھیک ہے، وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام صاحب خارج ہو جائیں تو کہتے ہیں فَلَا صَلَاةَ، تو اب کوئی صلاۃ نہیں، یعنی کوئی کسی نے نماز نہیں پڑھنی۔ اب کوئی سنتیں وغیرہ پہلے پڑھ رہا ہے تو وہ تو اپنی مکمل کر لے گا، لیکن اب کوئی نیا ہے تو اب وہ شروع نہ کرے۔ ولا کلام، اور کوئی گفتگو بھی نہ کرے۔ اب کلام مطلقاً ہے تو اب خواہ دنیاوی کلام ہو یا تسبیح تحلیل ہو، ٹھیک ہے، تو کچھ بھی نہیں، سب منع۔ پھر آگے ہے ولا یرد السلام، پھر کوئی سامنے آ کر بیٹھا ہے تو یہ سلام کا جواب بھی نہ دے، اور نہ ہی خطیب صاحب آن کے کسی کو سلام کریں، یعنی سب کو، کیونکہ وہ سلام کریں گے تو کسی کو جواب دینا پڑے گا، جواب آگے والے دیں گے تو وہ ان کو، حالانکہ ان کو تو منع کیا گیا ہے، تو لہٰذا امام صاحب بھی سلام نہ کریں اور یہ کوئی آگے سے جواب بھی نہ دے، اور نہ آپس میں کوئی سلام دعا کریں۔ اور نہ کہتے ہیں ولا یشمت عاطسا، اور کہتے ہیں چھینکنے والے کی چھینک کا جواب بھی نہ دے، یعنی چھینکنے والے نے سامنے بیٹھے ہوئے میں سے کسی نے یا امام صاحب کو بھی جس کو بھی چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا تو یہ آگے سے کوئی جواب بھی نہ دے، بعد میں دے لے نماز وغیرہ کے فارغ ہونے کے بعد، لیکن اس وقت نہ دے۔ حتیٰ یفرغ من صلاتی، وہی انہوں نے بات کر دی، یہ ساری چیزیں اگر کرنی ہیں تو کب ہوگی، کہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو جائے۔ آگے مزید چیزیں مکروہات کے متعلق فرماتے ہیں وَكُرِهَ لِحَاضِرِ الْخُطْبَةِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْعَبْسُ وَالْالْتِفَاتُ،
کہتے ہیں حاضرین خطبہ یعنی جو خطبے کے لیے حاضر ہے اس کے لیے کھانا پینا، عبس کہتے ہیں والعبس کھیل، والالتفات اور ادھر ادھر دیکھنا، ٹھیک، ادھر ادھر متوجہ ہونا، ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ، تو کہتے ہیں یہ ساری چیزیں مکروہ ہیں۔ جو بھی خطبے کے لیے حاضر ہو گیا ہے اس کے لیے یہ چیزیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مکروہ ہیں۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ کان لگا کر امام صاحب جو خطیب صاحب ہیں ان کی بات سننی ہے، سمجھ آئے یا نہ آئے، کیونکہ عربی میں ہوتا ہے تو جس کو آتی پھر بھی ٹھیک، نہیں آتی تو پھر بھی برکت کے لیے آپ خوب توجہ سے سماعت کریں۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يُسَلِّمُ الْخَطِيبُ عَلَى الْقَوْمِ، وہی بات، اور خطیب صاحب قوم کو سلام نہ کریں، اذا استوى علی المنبر، جب وہ ممبر پر بیٹھ جائے، جب ممبر پر بیٹھ گیا تو کسی کو سلام نہ کرے، کیونکہ یہ وہی بات کہ جب سلام کرے گا تو آگے والے جواب دیں گے، حالانکہ ان کو تو منع کیا گیا کہ کوئی بات نہیں کرنی، ولا کلامہ، جب مترکن کلام سے بات منع کر دیا گا تو اس میں پھر ساری چیزیں شامل ہیں۔ تو پھر آگے فرمایا کہ وَقُرِهَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمِصْرِ بَعْدَ النِّدَاءِ مَا لَمْ يُصَلِّ وَمَنْ لَا جُمْعَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَدَّاهَا جَازَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ۔ بہت زبردست مسئلہ کہ کہتے ہیں وَقُرِهَ الْخُرُوجُ، خروج مطلب نکلنا، اخراج بابی فار پر اس کو لے جائیں گے تو اس کا معنی ہو جائے گا نکالنا۔ اب یہاں پر خود کسی کا نکلنا، کہتے ہیں وَقُرِهَ الْخُرُوجُ مِنَ الْمِصْرِ، کہتے ہیں کسی کا شہر سے نکلنا، بعد النداء، ندا کے بعد، ما لم یصلی، جب تک نماز نہ پڑھ لے، یعنی جیسے ہی اذان ہوئی تو یہاں پر ندا سے مراد وہی اذان اول، ٹھیک ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ ثانی، ٹھیک ہے، تو بہرحال ہم پہلی ہی مراد لیں گے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ شہر سے اذان اول کے بعد نکلنا کیا ہے؟ یہ بھی مکروہ ہے، ٹھیک ہے، ما لم یصلی، جب تک کہتے ہیں نماز نہ پڑھ لی، ٹھیک ہے، تو نماز پڑھ کے جا سکتا ہے، ویسے نہ جائے۔ ومن لا جمعۃ علیہ، اب یہ پیچھے صورت اس کے لیے تھی مکروہ کہ جس کے اوپر جمعہ ہے، اب آگے والا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بھائی جس کے پاس جمعہ اگر نہیں ہے، ٹھیک ہے، ومن لا جمعۃ علیہ، اب یہ صورت الگ ہے لیکن پیچھے والی الگ تھی کہ کوئی جس کے اوپر جمعہ تھا وہ اگر نکلتا ہے نماز سے پہلے تو اس کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے اوپر ہے ہی نہیں تو وہ تو جا سکتا ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اب آگے والا مسئلہ ہے الگ کہ جس کے اوپر جمعہ نہیں ہے، مثال کے طور پر جس طرح بچہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح مسافر ہے وغیرہ، تو اب وہ اگر پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کا کیا بنے گا؟ کیا ظہر دوبارہ پڑھے گا؟ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وَمَن لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ إِنْ أَدَّاهَا جَازَ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ، کہتے ہیں جس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر اس نے جمعہ کی نماز ادا کر لی تو کہتے ہیں یہ اس کے لیے جائز ہے، وقتی جو فرض نماز ہے اس کی طرف سے، یعنی وقتی فرض نماز، جس طرح مثال کے طور پر ظہر کی اس کے اوپر لازم تھی، جمعہ لازم نہیں تھا، اب اگر جمعہ میں شریک ہو جاتا ہے تو اس کی ظہر بھی کلیئر ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَن لَا عُذْرَ لَهُ لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ قَبْلَهَا حَرُمَ، کہتے ہیں اور وہ شخص جس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، اگر اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی قبلہا، نماز جمعہ سے پہلے، حرمہ، تو کہتے ہیں یہ حرام اس کے لیے۔ فَإِنْ سَعَى إِلَيْهَا، اگر اس نے پھر کہتے ہیں اگر وہ جائے، وَإِنْ سَعَى، اگر وہ جمعہ کے لیے جائے، وَالْإِمَامُ فِيهَا، اس حال میں کہ امام سب نماز جمعہ میں ہیں، تو کہتے ہیں باطل ظہرہ، تو اس کی جو ظہر کی نماز اس نے گھر سے پڑھی ہے، جہاں بھی پڑھی ہے، تو اب اس کی نماز وہ کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يُدْرِكْهَا، کہتے ہیں اور اگرچہ اس کو نہ پا سکے، یعنی یہ جو بندہ صحیح کر کے وہاں تک جا رہا ہے، اگرچہ اس نے جمعے کو نہیں پایا جا کر، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ظہر گھر سے پڑھ کے آیا اور جا کے پڑھی، امام صاحب کے ساتھ ملا تو جناب جمعہ مل گیا، تو اب پہلی باطل ہوگی، وہ تو ٹھیک ہے باطل ہوگی۔ کہتے ہیں اگر یہ گھر سے نکلا ہے ظہر پڑھ کے تو اگرچہ اس کو جمعہ نہ ملے پھر بھی یہ اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل، کیونکہ اس نے اس سے پہلے پڑھ لیا۔ آگے بہت زبردست ایک اور مسئلہ کہتے ہیں وَقُرِهَ لِلْمَعْذُورِ وَالْمَسْجُونِ اَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ يَوْمَهَا وَمَنْ أَدْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ أَوْ سُجُودِ السَّهْوِ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ سُجُودِ السَّهْوِ أَتَمَّ جُمْعَةً، سجن بولتے ہیں قید خانے کو، اسی سے مسجون یعنی جس کو قید کیا گیا، قیدی، معذور کو تو آپ کو معنی پتہ ہے، کہتے ہیں معذور کے لیے اور قیدی کے لیے ظہر کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے جماعت کے ساتھ شہر میں،
یعنی شہر کے اندر ویسے تو ان کے اوپر تھی نہیں، یعنی شہر کے اندر جمعہ ہوتا ہے تو شہر کے اندر ان کے لیے تو پہلے ہی مطلب معذور ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے، مطلب اجازت ہے پڑھ سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں تھا. لیکن اگر یہ پڑھتے ہیں، لیکن چونکہ ظہر تو انہوں نے پڑھنی تھی، جمعہ تو ان کے اوپر تھا ہی نہیں. اب اگر یہ ظہر پڑھتے ہیں جو کہ انہوں نے پڑھنی تھی، لیکن پڑھنے کا انداز کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کوریہ، یہ مکروہ ہے. وَقُورِهَ لِلْمَعْذُورِ مَعَ الْمَسْجُونِ أَدَاءُ الظُّهْرِ بِجَمَاعَةٍ فِي الْمِصْرِ، کہتے ہیں شہر میں جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کرنا مکروہ ہے ان دونوں کو، ٹھیک ہے، معذور اور مسجون دونوں کو. وَمَنْ أَدْرَكَهَا فِي التَّشَهُّدِ أَوْ سُجُودِ السَّهْوِ أَتَمَّ جُمْعَةً، اور وہ شخص جس نے جمعہ کی نماز کو پایا تشہد میں یا سجدہ صاحب میں، تو وہ کیا کرے، اتم جمعتن، تو وہ جمعہ کی نماز کو پورا کرے. مطلب یہ کہ ایک شخص آیا تو اس نے کیا کیا کہ جناب خطبہ بھی ہو چکا ہے، اب امام صاحب جناب سلام پھیرنے کے قریب پہنچے ہیں، یعنی تشہد میں ہیں. اب یا تشہد میں ہے یا یہ ہے کہ امام صاحب سے کوئی سجدہ صاحب والی کوئی غلطی ہوئی تو اس نے سجدہ صاحب کیا، تو اب سجدہ صاحب کرنے کے خاص سجدے میں ہیں یا سجدہ صاحب کا بھی تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب پھر بھی ان صورتوں میں اگر کوئی پیچھے سے اگر تشہد تک مل جاتا ہے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے، تو گویا کہ اس کو کیا ہوا، جمعہ کی نماز مل گئی، اب وہ ظہر ادا نہیں کرے گا.